بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل یا رسول اللہ ارأیت الحمو فقال الحمو الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام متفق علیہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، خبردار عورتوں کے پاس جانے اور عورتوں کے پاس داخل ہونے سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ فقال رجل، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، ارأیت الحمو، دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی جو شوہر کا بھائی ہے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ فقال الحمو الموت، آپ نے ارشاد فرمایا دیور تو موت ہے۔ گزشتہ کل کی حدیث میں یہ مضمون سامنے آیا تھا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان راستوں سے بھی ہمیں روکا ہے جہاں سے ایمان میں فساد پیدا ہو سکتا ہے، جہاں ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے پاس داخل نہ ہو، یعنی کوئی اجنبی عورت غیر محرم، اجنبی سے میری مراد غیر محرم عورت ہے، اور غیر محرم اس عورت کو کہتے ہیں جس کا نکاح آپ کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے، وہ غیر محرم کہلاتی ہے۔ وہ چچا کی بیٹی ہو، وہ پھوپھی کی بیٹی ہو، وہ خالہ کی بیٹی ہو، وہ کوئی بھی کزن کا رشتہ ہو، یہ غیر محرم ہے۔ اسی طرح سے بھابھی ہو یعنی بھائی کی بیوی، یہ بھی غیر محرم ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس قسم کی عورتوں یعنی اجنبی عورتوں کے پاس تم مت داخل ہوا کرو، تم اور وہ اجنبی عورت غیر محرم عورت ایک کمرے میں ایک جگہ تنہائی پر مت جمع ہوا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں گناہ کا خیال ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو شیطان تمہاری نظر اٹھا دے، کہیں ایسا نہ ہو بات چیت میں ایک لفظ کوئی لذت کا تم بول دو، یعنی ایک لفظ سے بات پوری ہو سکتی تھی، دوسرا لفظ کیوں بولا؟ دو لفظوں سے بات سمجھائی جا سکتی تھی، تیسرا لفظ کیوں بولا؟ تین لفظ سے بات سمجھائی جا سکتی تھی، چوتھا لفظ کیوں بولا؟ فرشتہ آپ کے کندھے پر لکھ رہا ہے، آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ جو آپ غیر محرم کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، کہ شریعت نے غیر محرم کے ساتھ گفتگو کی اجازت تو دی ہے لیکن بامر مجبوری اجازت دی ہے، اور مجبوری وہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو۔ آپ کے پاس کوئی اور آدمی نہیں ہے بات کرنے کے لیے، ان کے پاس کوئی اور آدمی نہیں ہے بات کرنے کے لیے، کہیں ٹیلی فون پر بات کی نوبت آ جاتی ہے، صرف اور صرف ضرورت کی بات ہو، مذاق کرنا اور اسی طرح سے کھلکھلا کر بات کرنا، اسی طرح سے ہنس کر بات کرنا، اسی طرح سے قہقے لگا کر بات کرنا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اس سے آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ دور کیا جائیں گے؟ گھر کے اندر کتنا قریبی ایک تعلق اور رشتہ ہے بھابھی کا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، بھابھی کے لیے دیور کی کیا حیثیت ہے؟ کیا دیور شوہر کا بھائی اپنی بھابھی سے بات کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے۔ یعنی جس طرح سے آدمی کو موت سے بچنا چاہیے، اس طرح سے ایک عورت کو دیور سے بچنا چاہیے، اس طرح سے ایک مرد کو اپنی بھابھی سے بچنا چاہیے، کہ جہاں اس لیے کہ وہ ایک جگہ پر اگر جمع ہوتے ہیں، ایک کمرے کے اندر اگر آ جاتے ہیں تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تو آپس میں اقربا ہیں، ایک ہی گھر کے لوگ ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں کوئی فساد اور برائی کا خیال نہیں جاتا، لیکن کسی برائی تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور آپ یقین جانیے ایسے کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں،
کتنے واقعات ہمارے سامنے اس قسم کے آتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ہمارا جی مانے ہمارا جی نہ مانے، ہمیں دل لگے یا نہ لگے، ان تعلیمات پر عمل کرنے میں ہمارے ایمان کا تحفظ ہے۔ جس طرح سے دیور عورت کے لیے غیر محرم ہے، یعنی شوہر کا بھائی، اسی طرح سے بیوی کی بہن سالی وہ بھی غیر محرم ہے، اس سے بھی پردہ ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ سالی جب تک بیوی آپ کے عقد میں ہے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے یا آدمی اسے طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد تو اس سے نکاح جائز ہے۔ لیکن لوگ آج اس کا اہتمام نہیں کرتے اور اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اور سالی کے ساتھ بات چیت کرنے میں اور اسی طرح سے اپنی بھابھی کے ساتھ بات چیت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے جب بتایا ہے انہوں نے ٹھیک بتایا، اللہ کے نبی نے جب ارشاد فرمایا ہے اسی میں ہماری مصلحت ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے تمہارا ایمان خراب ہو سکتا ہے، ہمیں اس جگہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر اس کا اہتمام کیا کریں۔ آپ جب اپنے گھر میں داخل ہوں، اگر گھر کے اندر آپ کی بھابیاں ہیں اور آپ ایک جگہ رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، بھابیاں بھی ہیں یا ایک بھابی ہے، دو ہیں، آپ گھر میں داخل ہوں، آپ دستک دے کے داخل ہوں۔ آپ کا بغیر دستک کے داخل ہونا، بغیر کھٹکھٹائے داخل ہونا، بغیر اطلاع کیے داخل ہونا یہاں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس گھر کے اندر آپ کی محرم خواتین بھی ہیں، آپ کی غیر محرم خواتین بھی ہیں، اور اس غیر محرم خاتون کو کیا ہونا چاہیے؟ وہ دیوار کی طرف اپنا منہ کر لے یا وہ دوسرے کمرے میں چلی جائے، وہ جس کمرے میں ہے آپ اس کمرے میں نہ جائیں۔ آپ کو اپنی والدہ کے پاس جانا ہے، والدہ کے پاس جا کے بیٹھیں، اپنی بیوی کے پاس جانا ہے، بہن کے پاس جانا ہے، بھائی کے پاس جانا ہے، وہاں جائیے، ایک کمرے میں آپ جمع نہ ہوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، یہ آپ علیہ السلام کی ہدایت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ جب سسرال جاتے ہیں تو وہاں اگر سالیاں آئی ہوئی ہیں، بیوی کی بہنیں، تو آپ کو اجتناب ضروری ہے، پردے کا التزام ضروری ہے۔ وہ پردہ نہیں کرتی، آپ نظروں کو نیچا کریں، وہ اپنے ایمان کو نہیں بچاتی۔ آپ کے لیے ضروری ہے، میرے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کا تحفظ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔